اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ تم اس میں سے جو لیا گیا اللہ کا نام اس پر، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِین، اگر ہو تم اللہ کی باتوں کو ماننے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے تم اس میں سے جو لیا گیا اللہ کا نام اس پر۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور درا حال ہے کہ واضح کر دیا ہے تمہارے لیے جو حرام اس نے تم پر۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر تم مجبور کیے گئے اس کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے علم کے بغیر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کے رب وہ خوب جانتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑو تم کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو وہ کماتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جو نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر۔ وانہ لفسق، اور بے شک وہ البتہ گناہ ہے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور بے شک شیاطین البتہ وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر کہا مانا تم نے ان کا، بے شک تم البتہ شرک کرنے والے ہو۔ گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا کہ مشرکین صرف اٹکل اڑاتے ہیں، یعنی ان کی بات علم اور بصیرت پر مبنی نہیں ہوتی۔ ان آیات میں اس کی ایک مثال ہے کہ مشرکین کا اعتراض اٹکل پچو کا تیر ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بعض مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ آپ لوگ یعنی مسلمان اپنے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھاتے ہو اور اس کو حلال کہتے ہو، اور جسے اللہ مار دے اسے تم حرام کہتے ہو، مردار کہتے ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو ان آیات میں اس کا جواب ہے کہ یہ اصل میں علم و آگاہی کے بغیر مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی یہاں پتہ کی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اصول دین کے اس بات کے لیے تو دلائل عقلیہ درکار ہے، اور اصول کے ثابت ہو جانے کے بعد اعمال اور فروع کے لیے صرف نقلی دلائل کافی ہیں، جیسے فرما دیا گیا ویسے کر لیا جائے، عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات عقلی دلائل نقصان دیتے ہیں کہ بندہ جب عقل کو گھساتا ہے تو شبہات کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے فرع میں دلیل عقلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی طالب حق ہے اور وہ صرف اپنے دل کی تسلی چاہتا ہے تو اس کے سامنے اس قسم کے دلائل تبرعاً پیش کیے جا سکتے ہیں، اقناعی دلائل اور خطابی دلائل، تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ جہاں یہ بات نہ ہو، یعنی کوئی اپنے دل کی تسلی نہ چاہتا ہو، بس مجادلہ ہی چاہتا ہو، جھگڑا ہی کرنا چاہتا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے بالکل التفات نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے اعتراض کی طرف بھی التفات نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی تجویز کی ہے۔ پھر قربانی کی دو قسمیں، ایک تو خاص قربانی ہے، خاص قربانی وہ کہلاتی ہے جو ذی الحجہ کے 3 دن میں کی جاتی ہے، اور دوسری عام قربانی۔ عام قربانی وہ ہے کہ جو روزانہ
ایک مسلمان اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ عام قربانی ہے۔ دونوں کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ ہر دن لاکھوں جانور اللہ کا نام لے کر کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، یہی عام قربانی ہے۔ قربانی کا عمل ظاہر ہے کہ زندہ جانور کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور کھانے کے لیے جانور ذبح کرنے کا اور قربانی کے لیے جانور ذبح کرنے کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ کھانے کے لیے ذبح کیا جائے تب بھی ایک ہی بات ہے، قربانی کے لیے ذبح کیا جائے تب بھی ایک بات، یعنی دونوں پر ہی تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو تسمیہ پڑھنے کا عمل ہے یہ بھی زندہ جانور کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مردار حرام ہے۔ ذبح کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے جو جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں جو پایا جانے والا خون ہے، جو بہنے والا خون جو کہلاتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ ناپاک بھی ہے اور مضر صحت بھی ہے۔ تو یہ جو ناپاک اور مضر صحت خون ہے اس کا باہر نکلنا ضروری ہے، چاہیے کہ یہ جسم سے باہر نکل جائے اور بہہ جائے۔ تو یہ اسی صورت میں بہے گا اور باہر نکلے گا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے اور وہ اپنی موت مرے گا جانور، تو یہ خون جسم کے اندر موجود رہے گا اور یہ خون جانور کے مرنے کے بعد پانی بن کر گوشت کے اندر جذب ہو جائے گا اور وہ گوشت نقصان دہ ہوگا، اس لیے مردار حرام ہے۔ چنانچہ جن جانوروں میں دم مسفوح نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کے لیے ذبح کی شرط بھی نہیں ہے۔ جیسے مچھلی ہے، مچھلی کے اندر دم مسفوح نہیں ہے۔ اسی طرح ٹڈی ہے، ٹڈی کے لیے ذبح کی شرط نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مارتے تو سب کو اللہ ہی ہیں۔ مشرکین شریعت کے حکم کی مصلحت جانے بغیر اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ تم اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس میں سے مطلب اس جانور میں سے۔ اب اس میں سے یہ عام ہے، اس لیے ہر کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہو۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس میں سے یعنی اس جانور میں سے۔ اب یہ وہی پہلی بات ہے، اسلوب بدل کر اللہ پاک نے لوٹائی ہے، تمہید لوٹائی ہے۔ اسی پر ایک دوسری بات متفرع کی جائے، یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جب وہ کسی بات پر چند باتیں متفرع کرتا ہے تو تمہید لوٹاتا ہے۔ پہلے ان کنتم بآیاتی مؤمنین کو متفرع کیا تھا، اب نہج بدل کر تمہید لوٹائی اور اگلی بات متفرع کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کر دیا ہے ان جانوروں کو جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جن کے کھانے کے لیے تم مجبور ہو جاؤ۔ مجبور ہو جاؤ مطلب حالت اضطرار کا ذکر ہے کہ جب آدمی کی جان پر بن جائے، موت کا خوف لاحق ہو جائے، تو اس صورت میں بقدر زندگی کہ جس سے زندگی بچ سکتی ہے اس قدر کھانا حلال ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ یعنی مشرکین مکہ بالیقین گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے، بغیر علم و آگاہی کے بغیر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کے پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ذبیحہ اور مردار میں فرق بیان کیے بغیر مشرکین پر رد ہے، اس لیے کہ یہ فرعی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑو ظاہری گناہ یعنی مردار کو مت کھاؤ، مردار کھانا یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، یعنی مردار کی حرمت میں شک مت کرو، یہ باطنی گناہ ہے، چھپا ہوا گناہ ہے، یعنی یہ دل کا گناہ ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں یعنی مردار کھاتے ہیں یا مردار کی حرمت میں شک کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ عن قریب بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ،
اور مت کھاؤ ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ یعنی مردار کا کھانا یقیناً بڑا گناہ ہے۔ مردار کھانا حرام ہے، اس لیے مجبوری کے بغیر کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اور شیاطین یعنی سرکش جنات، لیوحون خفیہ اشارے کرتے ہیں یعنی وسوسہ اندازی کرتے ہیں، الی اولیائہم اپنے دوستوں کو یعنی مشرکین مکہ کو، لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے حجت بازی کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان کا کہنا مانا، یعنی ان کا کہنا وہی صورت مان لیا کہ تم نے مردار کو کھا لیا یا مردار کو حلال سمجھنا شروع کر دیا، انکم لمشرکون تو بالیقین تم مشرکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ کیونکہ شرک فقط یہ نہیں ہے کہ صرف خدائے واحد کو نہ پوجے، بلکہ شرک کے حکم میں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں اور ان کو جو ہے وہ محض اپنی خواہشات کی وجہ سے مستند شرعی جواز کو چھوڑ کر اپنی دل کی من کی جو ہے وہ مانتے ہوئے ان کو حلال قرار دے دیں، حرام کو حلال قرار دے دیں یا حلال کو حرام قرار دے دیں، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اختیارات میں تصرف کرنا ہوا۔ اب یہ ہے کہ اگر جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بالاجماع حرام ہے، اور اگر ذبح کرتے وقت ہڑبڑا گیا، وہ سمجھ میں نہیں آئی اور چھری پھیر دی اس پر، اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے۔ باقی تین ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حلال ہے، بھول معاف ہے، کیونکہ شریعت نے بھول کو معاف کر دیا۔ اور اگر جان بوجھ کر نام نہ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے۔ ان کے نزدیک فسق یعنی بڑا گناہ جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، امام شافعی کے نزدیک، مگر یہ بات منفی حکم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے خلاف ہے، کیونکہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا، اس کو بھی حلال قرار دے دیا جائے تو پھر اس آیت کا کوئی مصداق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے احناف اور حنابلہ کا جو موقف ہے وہی قرآن سے ہم آہنگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔